بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ ایک اہم ترین خبر کے ساتھ. بریکنگ نیوز، اور وہ بریکنگ نیوز ہے ڈیل اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اس فورم پہ شکر الحمدللہ وہ ساری کی ساری باتیں درست ثابت ہوئیں اور ان میں سے ایک بات بھی غلط نہیں ہوئی. اور جب تمام قومی ذرائع ابلاغ، ہمارا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بالکل خاموش تھا، ہم نے اس وقت آپ کو یہاں پہ یہ خبریں دی جاتی رہیں اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ مذاکرات کیے گئے اور اٹک جیل میں بھی کیے گئے اور اب اڈیالہ جیل میں بھی کیے گئے اور اب اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی. بلکہ یہ خبریں چلائی گئیں کہ جناب وہ جیل کے اندر بہت تنگ آ چکے ہیں، ان کو کیڑیاں تنگ کر رہی ہیں، ان کی چونٹیاں تنگ کر رہی ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے تنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی جیل سے نکالیں. لیکن ایسا نہیں تھا. اور اب جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بالکل ایک ایسا انہوں نے ریئیکشن ایسا دیا ہے، ایسا رد عمل ظاہر کیا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ ہی بکاؤ ہیں اور نہ ہی وہ خوفزدہ ہیں اور نہ ہی وہ ڈرنے والے ہیں، بلکہ وہ واقعتاً جو کہتے رہے کہ جناب ڈٹ جائیں اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور جان مال آبرو بھی اللہ کے اختیار میں، تو وہ باتیں بالکل درست ہوئیں. کیونکہ اسد عمر صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے کوسوں دور ہیں، لیکن اسد کیسر صاحب اور اس وقت اسد کیسر صاحب کو اور پھر رؤف حسن صاحب اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور پھر بشرا بی بی خود، ان کے ذریعے پہلے تو یہ بھی درمیان میں آئے اور اس کے بعد جو پیغام رساں رہے وہ اعجاز الحق صاحب تھے. اعجاز الحق صاحب بنی گالہ میں ملاقاتیں کرتے رہے، زمان پارک میں ملاقاتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد آئے محمد علی درانی صاحب. محمد علی درانی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات چیت کرتے رہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات بتا دوں کہ مذاکرات جیل میں قیدی جو ہو تو اس کے پاس اگر کوئی جائے، کیونکہ وہ اندر سے تو کوئی اطلاع نہیں آ سکتی، اگر اس کے پاس کوئی جائے گا تو وہ کس کی مرضی سے جائے گا؟ حکومت وقت کی مرضی سے جائے گا اور حکومت وقت کی مرضی سے ہی اندر جا سکتا ہے، ادروائز نہیں جا سکتا. تو پھر عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو آمادہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جو نمائندہ ان کے پاس جائے گا تو وہ آمادہ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو آمادہ کیا گیا اٹک جیل میں. عمران خان صاحب کے بارے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اب تک تمام اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں جتنے بھی اندازے لگائے گئے تھے کہ وہ جیل سے ڈرتے ہیں، وہ قید و بند کی صحبت سے ڈرتے ہیں، وہ رہ نہیں سکتے اور وہ جیسے ہی بند کریں گے وہ حشیش استعمال کرتے ہیں، وہ کوکین استعمال کرتے ہیں، وہ سگریٹ استعمال کرتے ہیں، وہ پنی استعمال کرتے ہیں اور وہ نہیں رہ سکیں گے. لہذا فوری طور پہ جیسے ہی ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے وہ بالکل وہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر ان کو کوکین نہیں ملے گی اور وہ کہیں گے کہ جناب آئیں، ان کا وجود ٹوٹے گا اور بات چیت. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس وقت جو لیٹسٹ ہے انفارمیشن وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ طور پہ مذاکرات کا سلسلہ ایک انتہائی اعلیٰ سطح سے شروع ہوتا ہے. اور مذاکرات میں یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہیں ان کے کہیں کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں اور ان کو جیل سے براہ راست واپس بھجوا دیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے 2000 میں، سال 2000 میں جب ان پہ طیارہ ہائی جیک پرویز مشرف صاحب آئے تھے، وہ سیدھے جیل سے نکلے اور سرور پیلس جدہ میں اپنے قیام و طعام ان کا وہاں پہ موجود تھا اور سرور پیلس میں رہے تھے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ برطانیہ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، سابقہ بیوی اور موجودہ بچے ان کے ساتھ گزاریں اور اپنی زندگی انجوائے کریں. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 18-20 مہینے کا ہوگا اور یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن آپ کے بغیر ہونے دیں. یعنی کہ ان کو باہر بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر لڑا جائے اور نواز شریف کے ساتھ لڑا جائے. یہ ہے بنیادی بات. اور لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب واپس جائیں یا نہ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کل کا جو جلسہ ہے وہ دیکھ لیا اور مریم صاحبہ کا جلسہ اور عمران خان صاحب زندہ باد کے نعرے وہاں پہ لگے اور بندے کتنے تھے؟ 969 اور عمران خان صاحب کا نمبر ہے قیدی نمبر 943، تو اس سے کوئی چند لوگ زیادہ تھے نمبر سے. تو بہرحال
صدر مملکت سے اب تک کوئی 4 سے 5 بلکہ یا 5 سے 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اب تک محمد علی درانی صاحب کی بھی، اور درانی صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ان کی صدر مملکت سے جو انگیجمنٹ ہے، اور پھر اسد قیصر صاحب سے جو گفتگو ہوئی، اور پھر رؤف حسن صاحب سے جو ملاقات ہوئی، یعنی کہ پوری کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ تسلسل ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور صدر مملکت کی ملاقات کا، لہٰذا وہ گئے۔ اور اس میں اب چیزیں جو سامنے آئی ہیں، اس دوران جو ایک صدر علوی صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو آمادہ کریں کہ وہ باہر چلے جائیں اور سیاست سے ہٹ جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو ان کا راستہ ہم نہیں روکیں گے، وہ اقتدار میں آئے، الیکشن لڑے، اور ان کا راستہ نہیں روکیں گے، اور پی ٹی آئی کسی اور کے حوالے کر دی جائے۔ یہ یعنی جو ان کی سیاسی ایک پوری کی پوری 27 سال کی محنت ہے اور پورے کا پورا ووٹ بینک ہے، وہ حوالے کر دیا جائے۔ اب کیوں عمران خان صاحب کی کیوں منتیں کی جا رہی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کی منتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جتنے بھی سرویز ہو چکے ہیں اور خواہ پاکستان سے اندر سے ہوئے یا ڈپلومیٹس نے کروائے، غیر ملکی سفارت خانوں نے کروائے، اس میں دور دور تک کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی، تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود۔ استحکام پاکستان پارٹی 0 0 + 0 + 0 = 0، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی پارٹی 0 + 0 + 0 = 0، اس کے بعد آپ آ جائیں مسلم لیگ نواز، بہت نیچے چلی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں تو کچھ نہیں فرق پڑنا، کچھ نہیں، ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں، اور اگر آپ آئے تو آپ کی رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی، لہٰذا آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلکہ آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے 20 دنوں میں یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اٹک جیل میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور ان کو پیغام بھجوائے جاتے رہے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو نے واپس پیغامات بھجواتے رہے، اور بشرا بی بھی اس دوران کافی ایکٹیو رہیں، اور ان کے ذریعے بھی بات چیت چلائی جاتی رہی۔ اور پھر جیسے ہی مذاکرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے، محمد علی درانی صاحب ایکٹیو ہوئے، تو عمران خان صاحب کو ایز کیا گیا اور ایک میسیج دیا گیا کہ جناب ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری شرائط مان لیں، ہماری باتیں مان لیں۔ تو اس دوران عمران خان صاحب جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے، اٹک جیل میں وہ ایکسرسائز کرتے تھے اور بات ختم، اور جو کھانا مل رہا ہے وہ کھا رہے تھے، اور وہ بالکل مطمئن تھے۔ ایون انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ بھی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، مجھے یہیں رکھا جائے، لیکن ان کو اڈیالہ لایا گیا۔ پھر اڈیالہ میں ملاقاتیں ہوئیں، اور اڈیالہ میں بھی یہی بات ہوئی کہ جناب آپ ہم منت سماجت کرتے ہیں اور آپ چلے جائیں، اور کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ان کو آنے دیں، اور مطلب یہی تھا کہ وہ آئیں اور آپ نہ ہوں، آپ چلے جائیں، وہ آ جائیں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ اس کی ریزن ہے، ان کو باہر بھیجنا کیوں ضروری ہے، ان سے پارٹی کی چیئرمین شپ لینا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ جائیں گے تو پاکستان کے عوام میں ایک محرومی اور ایک افسردگی طاری ہو جائے گی، ایک فرسٹریشن ہو جائے گی، اور اس فرسٹریشن کے بعد اس میں بے نا امیدی ہو جائے گی، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر پارٹی کو مزید توڑنا آسان ہو جائے گا، اور پارٹی مزید ٹوٹ جائے گی، اور پھر تتر بتر ہو جائیں گے۔ پھر ایک نئی جماعت کا جو کیا جا رہا ہے وہ ایک اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی بس آپ چلے جائیں اور آپ کے مقدمات سب کچھ اسٹیٹس کو ہو جائے گا اور باقی آسانیاں، لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ شرائط مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے باہر جانا ہے، اور نہ ہی میں نے پاکستان کی سیاست چھوڑنی ہے، اور نہ ہی میں نے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ چھوڑنی ہے، یہ تینوں چیزیں میرے پاس رہیں گی، اور میں تمام مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے توشہ خانہ سے ڈرایا گیا، توشہ خانہ کا غبارہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد اگلا جو ڈرایا گیا وہ سائفر سے ڈرایا گیا، اب 14 سال 25 سال سزا، 14 سال کال کوٹڑی، موت کی کال کوٹڑی، ڈیتھ سیل، یہ ساری چیزیں، اور اس لیے لیکن عمران خان صاحب اڈیالہ میں بھی موجود، اور اڈیالہ کے جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وکلا کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا ہے کہ جناب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور میں نے باہر نہیں جانا، سیاست نہیں چھوڑنی، میں جیل میں پڑا ہوں، مقدمات فیس کروں گا، سائفر کیس ہے اس کو بھی فیس کروں گا، توشہ خانہ کو بھی فیس کروں گا، اور 9 مئی کے معاملات کو بھی فیس کروں گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بھی آنے دیں، کیونکہ 180 مقدمات تو ان کے خلاف درج ہیں ہی۔ اس لیے جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا
अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक इमरान खान साहब ने बल्कि जवाबन उन्होंने कहा कि ना ही मैं अपने कारकुनों को छोड़ के जा सकता हूँ, ना मैं अपनी कुर्बानियों को ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं एक कॉज लेके निकला हूँ, एक मकसद है मेरा, उस मकसद के लिए का पीछा करता रहूँगा और वह हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान को आगे लेके जाना। मैं किसी भी सूरत में ना NRO दिया ना NRO लेना है। ये दो बातें रही। उसके बाद अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या सूरत हाल की इख्तियार की जाती है। उसकी वजह यह है कि ये बात जहन में रखिए कि इमरान खान साहब जब से जेल में हैं उसके बाद से उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं और तकरीबन हज़ारों 15-20 हज़ार से भी ज़्यादा सियासी कैदी इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं, कैद हैं और उसमें तमाम उनके रहनुमा कैद हैं और वो भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उनमें ख़वातीन व हज़रात सब के सब शामिल हैं। इस दौरान बेशुमार जुल्म हो चुका और उसमें इमरान रियाज खान हमारे सामने हैं और इसी तरीके से इमरान खान साहब को ये भी कहा गया बातों बातों में कि इमरान रियाज खान का बहुत बुरी हालत है जी, आप देखें उनके साथ क्या हुआ है। तो मतलब ये था कि आप भी थोड़ा सा रिव्यू करें। तो असल मामला ये है कि इमरान खान साहब जेल में रहें या जेल से बाहर हों, जहाँ भी होंगे जेल में भी बैठे रहेंगे, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, तो पार्टी उनकी इंटैक्ट है और उसकी वजह यह है कि 70% पाकिस्तान की आवाम यानी कि 12 करोड़ तो रजिस्टर्ड वोटर है और ओवरऑल आबादी जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ है। तो इसका 70% जो बनता है वो 16 करोड़ बनता है, तकरीबन 16 करोड़ के लगभग। ये बनता है 15 करोड़ आप कर लें, 1 करोड़ कम कर दें, 15 करोड़ कर लें और 12 करोड़ का 70% बनता है 8 करोड़, 12.5 करोड़ का। तो 8 करोड़ वोटर इमरान खान के साथ खड़ा है और ये चाहते ये हैं कि ये इसके बाद आप देखें कि ये जो निगरान हुकूमत है ये एक्सटेंशन है, निगरान हुकूमत एक्सटेंशन है शहबाज गवर्नमेंट की और बल्कि उसकी बी क्लास कहना चाहिए। ये डमी गवर्नमेंट है और वही सब कुछ हो रहा है, उसी की काबीना वही कुछ। और सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हम आए सियासत में हम वेलकम करेंगे और उनको वेलकम किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को जो सजा याफ्ता हैं, जो मफरूर हैं, जो मतलूब हैं और उनको कहा जा रहा है आप आए सियासत में हम आपको वेलकम करेंगे। और इधर निगरान वज़ीर आज़म जो है वो भी काफ़ी दिन रह के गए हैं। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उनको हम इलेक्शन से बाहर करेंगे, उनके बगैर भी इलेक्शन साफ शफाफ होगा। तो ये थी अब तक की इत्तलात। दूसरा इसीलिए बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दे दी है और वो है कि जेल में उनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाक हैं। उसकी वजह ये कि वो इनकार कर चुके हैं कि वो ना ही पार्टी छोड़ेंगे ना ही वो बाहर जाएंगे, वो फेस करेंगे और ओपन कोर्ट ओपन ट्रायल में फेस करना चाहते हैं। इसलिए दरख्वास्त दे दी गई है कि जनाब उनको जहर देने का खतरा है, उनका खाना महफूज नहीं और उनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाक हैं। लिहाजा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब उनकी अदालत में ये मुकदमा जेर समात होगा आज ही। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। दूसरी जानब शेर रशीद साहब लापता 7-8 दिन हो गए और अब 10 दिन हो गए, वो कोई पता नहीं चल रहा और लिहाजा उनके बारे में भी रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने फैसला दिया है, 1 हफ्ते की मोहलत दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर शेख रशीद साहब जो है लापता हैं वो अगर बाजियाब ना हुए तो फिर FIR पुलिस के खिलाफ दर्ज होगी, क्योंकि उनके लवाहकीन का कहना है कि जनाब ये जो उनके फैमिली मेम्बर्स के उनको रावलपिंडी पुलिस ने ही उठाया है बहरिया टाउन से। तो ये है अब तक की इत्तलात और ये है सिचुएशन। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल एक अनोखे लीडर हैं इमरान खान जो कि रवायती सियासतदान नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स खेलते हैं। शायद इसी बारे में अंदाज़ा नहीं था और पिछले 17 महीनों के कैसे जो अंदाजे इमरान खान के बारे में लगाए गए वो सारे गलत हुए, जो असेसमेंट थी वो सारी गलत हुई, बल्कि इमरान खान ने हर दफ़ा सरप्राइज दिया और अब भी वो दे रहे हैं। देखिए क्या होता है जनाब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।